زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ شرائط نماز کتنی ہے، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن سی یعنی 6، اور وہ یہ رہی: طہارت سطر عورت، وقت نیت، استقبال قبلہ، تکبیر تحریمہ۔ اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: عمران خان، فرقان خان، امیر بانو، عریشہ خان، حمزہ، آصف اشرفی، محمد عاقب، عالیہ جنت، عرشی خان۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں، اور یہ رہا آپ کا پہلا سوال: یاجوج ماجوج کس کی اولاد سے ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے یافت کی، بی پیتروس کی، سی قابل کی، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن اے، یہ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ 16 رکوع 2۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے 50,000، بی 1,00,000، سی بہت زیادہ، یا ڈی 10,000۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، اور فصل و بہار کے زمانے میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے تھے، اور خشک چیزیں لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں، درندوں، وحشی جانوروں اور سانپ بچھو تک کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے لوگوں نے ان کی شکایت کی، تو آپ نے ایک مضبوط 4 دیواری میں ان سب کو قید کر دیا۔ آپ نے دیوار کی تعمیر کے لیے بنیاد کھدوائی، جب پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے جمائے گئے، اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلے بھروا دیے گئے، اور آگ دے دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا۔ اس کی بلندی 200 گز، چوڑائی 50 گز، اور دونوں دیواروں کے بیچ 100 میل کا فاصلہ ہے۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: یاجوج ماجوج اس دیوار سے کب نکلیں گے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے جس دن خوب محنت کریں گے تب، بی جس دن ان کی تعداد بہت ہوگی تب، سی جس دن انشاءاللہ بولیں گے تب، یا ڈی یہ تینوں صحیح ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، جس دن انشاءاللہ بولیں گے تب۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب آتے ہیں تو وہ بحکم الہی دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ قرب قیامت میں جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان میں کہنے والا کہے گا چلو باقی دیوار کل توڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ اس دن کی محنت رائگاں نہیں جائے گی، اور اگلے روز انہیں دیوار اتنی ہی ٹوٹی ملے گی جتنے پہلے روز توڑ گئے تھے، اب وہ نکل آئیں گے۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ 16 رکوع 2۔
اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، یاجوج ماجوج قید سے نکلنے کے بعد کن کن شہروں میں داخل نہ ہوں گے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے مکہ شریف، بی مدینہ شریف، سی بیت المقدس، یا ڈی یہ تینوں صحیح ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یہ تینوں صحیح ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے، ان کے علاوہ پوری دنیا میں گھومیں گے اور فساد برپا کریں گے۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ 16 رکوع 2۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کس کی بددعا سے انہیں ہلاک فرمائے گا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، سی حضرت داؤد علیہ السلام کی، یا ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے انہیں ہلاک فرمائے گا، اس طرح کہ ان کے گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جو ان کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، قیامت کے دن کون سے فرشتے سور پھونکیں گے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے حضرت جبرائیل علیہ السلام، بی حضرت میکائیل علیہ السلام، سی حضرت اسرافیل علیہ السلام، یا ڈی حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے، تو صحیح جواب دیں گے اگلی ویڈیو میں لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔